جمہوریت اور بادشاہت کے نام پر واضح رہے کہ خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرنے کے بعد امت مسلمہ کی وحدت پارا پارا ہو گئی اور اس کے بعد سے آج تک مسلمانوں کے بیچ اختلافات کا فائدہ اٹھایا جاتا رہا ہے۔ پوری مسلمان دنیا میں اوور آل زوال تھا 19ویں صدی میں، اور اس کی وجہ سے جب یہودیوں کو یہ موقع ملا دوبارہ کہ وہ پرانے خواب ان کے بیت المقدس میں ایک یہودی ریاست ہونی چاہیے، انہوں نے خلیفہ عبدالحمید سے 19ویں صدی کے آخر میں بات کی کہ آپ ہمیں بیت المقدس دے دیجئے، تو خلیفہ عبدالحمید نے سختی سے انکار کیا۔ اس کے بعد یہودیوں نے فیصلہ کیا کہ برٹش امپائر کے ساتھ مل کر مسلمان خلافت کو توڑ دیا جائے اور بیت المقدس کا علاقہ اپنے پاس لے کے اسرائیل کی ریاست کا وجود آئے۔ پہلی جنگ عظیم میں سب سے زیادہ نقصان اگر کسی ملک اور قوم کا ہوا ہے تو مسلمان ملت ہے۔ تو یورپ میں جنگ تو ہوئی، لیکن اس جنگ کے نتیجے میں یورپ کے حصے بکھرے نہیں کیے انہوں نے۔ یورپ کا نقشہ وہی رہا جو جنگ سے پہلے تھا، سوائے آسٹرو ہنگیرین امپائر جو چھوٹی سی یوگوسلاویا کی طرف انہوں نے توڑی، باقی پورا یورپ تو ویسے ہی رہا۔ حصے بکھرے تو انہوں نے خلافت عثمانیہ کے کیے اور ایک خلافت کو توڑ کر 50-60 مسلمان ملک نکال ڈالے، اور بیلفور ڈکلیریشن کے بعد، جو پہلی جنگ عظیم کے بعد برٹش حکومت نے ایک ڈکلیریشن جاری کیا یہودیوں کے نام کہ ہم تم لوگوں کو فلسطین میں ایک ریاست دینا چاہتے ہیں، کیونکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد قبضہ ہو گیا تھا فلسطین پہ، اس علاقوں پہ انگریزوں کا۔ تو انہوں نے پھر یہ بیلفور ڈکلیریشن کے ذریعے یہ سارا علاقہ، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس فیصلے کو پورا کرنے کے لیے ان کو ایک اور جنگ عظیم لڑنی پڑی، دوسری جنگ عظیم، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر وہ اس قابل ہوئے کہ باقاعدہ اسرائیل کا قیام وجود میں لا کر پاکستان 47 میں بنا ہے، 48 میں اسرائیل کا قیام وجود میں آیا۔ تو یہ ساری سازش، اس میں عرب قبائل کو بری طرح استعمال کیا گیا، کوئی شبہ نہیں ہے۔ آج بھی جارڈن میں جو ہاشمی کنگڈم کہلاتی ہے، یہ سارے وہ شریف مکہ کی اولادیں ہیں کہ جو انگریزوں کے ساتھ مل کر، جنہوں نے ایک بھائی نے عراق میں حکومت بنائی، ایک بھائی نے جارڈن میں بنائی، یہ جو سارے وہ جو نجد کے قبائل ہیں جو آج سعودی عربیہ پہ قابض ہیں، یہ سب وہ ہیں جنہوں نے لارنس آف عربیہ کے ساتھ مل کر بغاوت کی ترک مسلمانوں کے خلاف۔ علامہ اقبال نے اس پر بڑا تکلیف سے شعر کہا تھا کہ ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، خاک و خوں میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ ایران کے حالیہ الیکشن میں احمدی نژاد کی جیت پر ناخوش امریکی اور برطانوی سامراج نے میڈیا کے ذریعے خوب واویلا مچایا۔ یہ رپورٹیں بھی منظر عام پر آئیں کہ سابق صدر بش نے ایران کے حالات خراب کرنے کے لیے $400 ملین کی خفیہ سرمایہ کاری کی ہے۔ ایک اور رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ اسرائیل کے ایران پر ممکنہ فضائی کارروائی کو روکے گا نہیں اور سعودی عرب بھی اس بات پر خاموش رہے گا، یعنی ایک اور شیعہ سنی اختلاف پیدا کرنے کی سازش۔ مگر سعودی عرب نے ایسے کسی بھی منصوبے کی تردید کی ہے۔ خلافت عثمانیہ کو توڑنے میں یہودی لارنس کا کردار اہم تھا، اور آج ان صلیبی جنگوں کا دائرہ افغانستان سے بڑھا کر پاکستان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ معروف امریکی تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن کے ایک یہودی تجزیہ کار شرلے برنارڈ نے جو تحقیقی مقالہ لکھا تھا، اس کے مطابق پاکستان میں فرقہ واریت کے فروغ اور جذبہ جہاد کے خاتمے کے لیے مسلمانوں کو 4 طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ صوفی بریلوی، دیوبندی و اہل حدیث، شیعہ اور چوتھے نمبر پر لبرل لوگ جو اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتے، یہ شامل تھے۔ ان 4 طبقوں کے درمیان اختلافات پیدا کیے جائیں، 4 طبقوں کو ایک دوسرے کے خلاف صف آرا کرنے کے لیے وسائل مہیا کیے جائیں۔ واضح رہے کہ 1000 سال پہلے صلیبیوں نے مسلمانوں کے اندر شیعہ سنی فسادات کروا کر اپنے مذموم مقاصد حاصل کیے تھے۔ آج بھی پاکستان کی ریاست میں امریکہ، اسرائیل اور بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے ایسے فسادات کروائے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر شورش برپا کر کے اس کو ایک فیلڈ سٹیٹ یعنی ناکام ریاست ڈکلیئر کروا کے اقوام متحدہ سے نیٹو افواج کے داخلے کے لیے پروانہ جاری کروایا جا سکے اور پاکستان کے جوہری ہتھیاروں پر قبضے کی راہ ہموار کی جا سکے۔ ایک رپورٹ کے مطابق بھارت نے اپنے سرمائے اور وسائل سے کم و بیش 500 دہشت گردوں کی ایک فورس تیار کی ہے۔
ان دہشت گردوں کو افغانستان میں زبردست نوعیت کی خصوصی ٹریننگ سے آراستہ کیا گیا ہے۔ اس فورس کی تیاری کا کام را اور حامد کرزئی کے تعاون سے کیا گیا، جس کے لیے بھارت نے $2.5 کروڑ فراہم کیے ہیں۔ 500 افراد کی اس تربیت یافتہ فورس میں پاکستانی، افغان اور کچھ بھارتی بھی شامل ہیں۔ اس فورس کی تشکیل میں جو مقاصد پورے کیے جائیں گے، ان میں ایک ٹیم یا کئی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں پاکستان کی مختلف ایٹمی تنصیبات پر اچانک یلغار کریں گی اور کوشش کریں گی کہ اس کے اندر گھس جائیں اور ممبئی حملوں کے انداز میں عمارت کے اندر مورچے سنبھال لیں۔ اس دوران عالمی میڈیا پر یہ بات زبان زد عام ہو کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار محفوظ نہیں ہیں اور پھر اس کو بہانہ بنا کر پاکستان پر حملہ کر دیا جائے۔ یاد رہے کہ پاکستان نے جب ایٹمی قوت بننے کا اعلان کیا تھا تو پاکستانی ایٹمی بم کو اسلامک بم کا نام دیا گیا۔ یہ باتیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھی ریلیز کی ہیں اور یہ باتیں ہمارے ذاتی سورسز سے بھی کہ جو ملیٹنٹ ٹرائبل ایریاز میں کام کر رہے ہیں، بیت اللہ محسود کے آس پاس جو لوگ ہیں، ٹرائبل پاکستانی محسود قبیلے والے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں لیکن پھنسے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو اکنالج کیا ہے کہ اس بات پہ ہائرنگ اور ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے اور لوگ جمع کیے جا رہے ہیں کہ جن کا مقصد یہ ہے کہ کسی پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ایٹمی پلانٹ پہ، چاہے وہ کنوپ ہو، چشمہ ہو، نیلور کا ہو، کراچی کا کسی بڑے ایٹمی پلانٹ پر حملہ کیا جائے، اس پہ ہاسٹیج ٹیکنگ کا سناریو کیا جائے اور دنیا کو یہ تاثر دیا جائے کہ یہاں سے جو یورینیم فیول ہے، ریڈیو ایکٹیو فیول جو استعمال ہوتا ہے ایٹمی ایک ریئیکٹر میں، وہ چوری کر لیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں دنیا ایک پاکستان کے خلاف طوفان کھڑا کرے گی، خاص طور پر یونائٹڈ نیشنز کو استعمال کرتے ہوئے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے غیر محفوظ ہو گئے ہیں اور پوری دنیا کو اب ایک UN فورس بھیجنی چاہیے پاکستان میں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر قبضہ کیا جا سکے۔ یہ سارا کھیل تیار ہے، یہ بالکل، اور یہ وقت سے پہلے لیک ہو گیا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمیں